नाज़रीन, इराक की जानिब से इसराइल के एयरपोर्ट्स को एक बार फिर निशाना बनाया गया है और बड़ी तबाही की इतलात इस वक्त आ रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, लेबनान की जानिब से इसराइल के कई शहरों पर बमबारी की गई है और फ़लस्तीन की मज़ामती तहरीक की जानिब से भी इसराइल के कई शहरों के पर बमबारी की गई है। गज़ा से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं और कई इसराइली शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तो ये आज बरोज़ हफ्ता जो ताज़ा तरीन तफसीलात हमारे पास आई हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इराक के हवाले से अपडेट करते हैं और इराक की जानिब से आज मुसलसल दूसरे रोज़ इसराइल पर हमला किया गया है और इसराइल के एयरपोर्ट्स को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। गुज़श्ता रोज इराक की जानिब से इसराइल के दो जो एयरपोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया गया था और आज एक बार फिर इराक की जो तंजीम है इस्लामिक रेजिस्टेंस, जिसने जो अमेरिका के फोर्सेस हैं, CIA का ठिकाना है टावर 22 जॉर्डन में, उस पर हमला किया था। उसी तंजीम ने एक बार फिर इसराइली जो एयरपोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इस हमले को खुद कंफर्म कर रही है कि मिलिट्री बैरक्स एट रोश पिना एयरपोर्ट इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज वाज टारगेटेड बाय ड्रोन्स। तो वहां पर जो उनकी मिलिट्री बैरक्स हैं, जो उनका एयरपोर्ट है, वहां पर नाज़रीन हमला किया गया। इसमें भी आप गौर करें, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि आप एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तमाम हमले उठाकर देख लें, उन तमाम हमलों में जो निशाना होगा वो इसराइल की आर्मी होगी, इसराइल की मिलिट्री होगी, इसराइली सिविलियंस नहीं होंगे। हालांकि इसराइली सिविलियंस बाकी सिविलियंस की तरह नहीं, इसराइली सिविलियंस जो हैं वो तमाम के तमाम मिलिट्री की ट्रेनिंग हासिल करते हैं, वो असलहा अपने साथ कैरी करते हैं। तो आम जो बाकी मुल्कों के सिविलियंस हैं उनमें और इनमें काफ़ी फ़र्क है। यानी क्या आप भी, आपके मुल्क में भी क्या आप पर जो है वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना लाजमी है, लेकिन इसराइली शहरियों पर है। तो इसके बावजूद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो निशाना है वो मिलिट्री है, चाहे वो लेबनान से हमले हो, शाम से, इराक से, यमन से, ठीक है, गजा से, वो इनकी मिलिट्री को निशाना बनाते हैं। लेकिन ये इतने जालिम हैं, इतने बुज़दिल हैं कि इनका निशाना सिर्फ औरतें और बच्चे हैं। ये गजा के बॉर्डर पर डांस कर रहे हैं, अंदर बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और ये गजा के बॉर्डर पर जश्न मना रहे हैं सिर्फ इस बात पर कि देखें जी हम अंदर मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। और जब ये बिल्डिंग्स उड़ाते हैं तो उससे पहले अपनी टिकटॉक वीडियोस बनवाते हैं और उस पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लेकिन आप एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को देखिए कि वो इसके बावजूद एक प्रिंसिपल वॉर लड़ रही है और इनकी मिलिट्री को निशाना बना रही है। सो इस्लामिक रेजिस्टेंस कंसेक्टिवली सेकंड डे जो है वो अटैक कर रही है, इनके एयरपोर्ट्स को निशाना बना रही है। सो पिछले अगर हम 48 आवर्स की बात करें, जब से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और ये बात 100% हो चुकी है कि अब रमज़ानुल मुबारक में एक बड़ा मार्का लड़ा जाना है, तो तमाम तरफ से हमें एस्केलेशन, तमाम फ्रंट से हमें हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब नाज़रीन, अगर हम बात कर लें जो हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, हिजबुल्लाह ने जो कई शहरों को निशाना बनाया है उस पर आपको पहले अपडेट करते हैं। और मेगा ऑपरेशंस नाज़रीन बताया जा रहा है कि हुए हैं। इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि हिजबुल्लाह फायर्ड मिसाइल्स टुवर्ड्स शलूमी सेटलमेंट्स एंड सराउंडिंग्स, यानी सेटलमेंट से मुराद उनका शहर। इसके अलावा इसराइली मीडिया इसको दूसरे एंगल से इस तरह से बता रहा है, सायरन्स साउंड इन अल बासा एंड शलोमी सेटलमेंट्स। तो दो बड़े जो शहर हैं, ये शलोमी भी बहुत बड़ी सेटलमेंट या एक बड़ा शहर है, इन पर जो है वो हमला किया गया है। अल मदीन ये बता रहा है डायरेक्ट फायर वाज फायर्ड टुवर्ड्स इसराइली टारगेट्स इन वेस्टर्न गलीली, ठीक है। अल मदीन भी यानी इसराइली मीडिया और अल मदीन जो लेबनान का चैनल है वो भी इस बात को कंफर्म कर रहा है। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि एक्सप्लोजन्स साउंडेड इन विसिनिटी ऑफ शिबा फार्म्स एंड किफार शुबा हिल्स। ये इसराइली मीडिया बता रहा है कि पिछले 48 घंटों में उन्होंने हिजबुल्लाह के जो हमले हैं और बाकी तंजीमों के जो हमले हैं उनमें एस्केलेशन देखी है। जो लेवल ऑफ अटैक्स हैं वो बड़े हैं जब से मिस्र में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, जब से ये बात क्लियर हो गई है कि रमज़ानुल मुबारक में भी गज़ा के बच्चों पर बमबारी जारी रहेगी। जब रमज़ानुल मुबारक में भी गज़ा के बच्चे भूख से शहीद होते रहेंगे, सो इस सूरत हाल को कोई भी अब संभाल नहीं सकेगा और इस पर अब सब्र नहीं किया जा सकता, इस पर रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता। अगर यही कुछ होना है तो मतलब फिर किस लिए रिस्ट्रेन किया जाए? उधर गजा खत्म होने की तरफ जाए और ये सारे बैठे रहें तो फिर आपके बनने का ही क्या मकसद था? तो अब रिस्ट्रेंट जो है वो नहीं किया जा सकता, ये आपको सारे बैकग्राउंड का पता है। अल जजीरा नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है कि रॉकेट्स वर फायर्ड एट इसराइली साइट्स ऑफ अल समाका इन ऑक्युपाइड हिल्स ऑफ
किफ़ार शुबा। फिर नाज़रीन अल जज़ीरा ये भी बता रहा है कि सायरन साउंड इन अपर गलीली। सो अल जज़ीरा, मायदीन और इसराइली मीडिया तमाम जो है वो मुख्तलिफ तर्ज के हमलों की तफसीलात दे रहे हैं। हिज़्बुल्लाह नाज़रीन बता रही है कि वी टारगेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ इसराइली सोल्जर्स इन राहिब साइट विद आर्टिलरी शेलिंग्स, यानी जहां पर बहुत सारे इसराइली फौज की डिप्लॉयमेंट थी उनको आर्टिलरी के साथ जो है वो निशाना बनाया गया। फिर हिज़्बुल्लाह बता रही है टारगेटेड एनिमी सोल्जर्स ऑन करंतीना, बेसिकली ये वर्ड है करंतीना हाइट्स, इस पर जो है वो पहली बार मैंने ये देखा है कि इन पहाड़ियों पर जो है वो हमला किया गया है। फिर नाज़रीन इसराइली मीडिया जो है वो बहुत बड़ी ये खबर शेयर कर रहा है और ये बहुत बड़ा इतराफ़ शिकस्त है इसराइली मीडिया की जानिब से। ज़रा स्टेटमेंट नाज़रीन आप देखिएगा, इसराइली मीडिया कह रहा है हिज़्बुल्लाह's बिगेस्ट अचीवमेंट इन नॉर्थ इज इट्स डेपोर्टेशन ऑफ अबाउट 1 लाख इसराइलीज। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसराइली मीडिया का ये बहुत बड़ा इतराफ़ शिकस्त है जो आज उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी उनकी कामयाबी ये है कि जो इन्होंने लाखों जो इसराइली हैं नॉर्थ में उनको वहाँ से निकाला है कि इनके हमलों की वजह से वो सेटलमेंट शहर के शहर जो खाली हुए हैं, जो इसराइली मुहाजिर बने हैं, ये इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि इसी चीज़ की इसराइल को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि इसराइल ये समझता है कि इस खित्ते के राजा तो हम हैं, बल्कि खित्ता छोड़ दें, उनकी जो असल आइडियालॉजी है वो है आलमे जो नोह इंसानी है, पूरा आलम है, उसको तस्खीर करना, पूरी दुनिया को तस्खीर करना, सिर्फ खित्ता तो छोड़ दें, ये उनकी आइडियालॉजी है। और मिडल ईस्ट में तो वो समझते हैं कि यहाँ के राजा ही हम हैं, यानी आप मिडल ईस्ट में एक एक मुल्क को उठाकर देख लीजिए जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ। उन्होंने शाम का क्या हशर किया, उन्होंने इराक का क्या असर किया, लेबनान में अभी तक मतलब एक कमज़ोर और मतलब वो वहाँ पर खुशहाली नहीं है। आपने बाकी मुल्कों का क्या हशर किया जो आपके खिलाफ खड़े हुए। ये देखें, ये अमेरिका ने नहीं किया, ये इसराइल ने किया। ये सारी सिहोनी लॉबी है जो कुछ तबाही यहाँ पर हुई है, जो यहाँ पर लाखों मुसलमान लुकमा अजल बने हैं, उसके पीछे इन्हीं की लॉबिंग है। तो इस खित्ते का इन्होंने क्या हशर किया, तो वो कहते हैं कि इस यहाँ के राजा तो हम हैं, तो हमारे लोग मतलब घरों से निकलेंगे, हमारे लोग मुहाजिर बनेंगे, ये सवाल ही कैसे पैदा होता है। यानी हम तो ये सारा इलाका अपने अंदर शामिल करने जा रहे हैं और ये हमारे लोगों को निकाल रहे हैं। और इनमें एक और आइडियालॉजी भी है, एक बिलीफ है कि हम वैसे भी सुपीरियर रेस हैं, यानी हमारी जो नस्ल है वो सारे आलमे जो इंसानियत है उससे सुपीरियर है। ये मगरिब में भी इन्होंने यही एक फैलाया हुआ है बयानिया कि हम जनाब सुपीरियर हैं। और इनके जो रबी हैं, यानी जो 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 कहते हैं ना सही वाले इंतहा पसंद हैं, उनका बिलीफ ये है और वो ये इसी चीज़ की तबलीग करते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा और हम उसी तरफ जा रहे हैं। इनका असल मकसद वही है कि हैकल सुलेमानी बनाना और दुनिया को तस्खीर करना, और कि ह्यूमैनिटी यानी पूरी इंसानियत एक दफ़ा फिर हमारी स्लेव बनेगी, एक बार फिर हमारी जो है वो ग़ुलाम बनेगी। ये सारे अरब जो हैं वो एक बार फिर हमारे ग़ुलाम बनेंगे। ये इनका एक इंतहाई जो है ना जालमाना और इंतहाई शर्मनाक और इंतहा पसंदाना एक बिलीफ है और इसकी बाकायदा तबलीग की जाती है। एक वेस्ट बैंक के अंदर एक एकेडमी है जिसमें ये सारे रबीज़ बैठते हैं, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। और अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है कि नेतन्याहू उस एकेडमी में गया और वहाँ पर तकरीर भी करके आया। तो ये तो पीछे उनकी आइडियालॉजी है। आप ज़रा लिंक करें ना, तो इस आइडियालॉजी के कि दुनिया को वो अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को हिजबुल्लाह निकाल रही है और हमारा जो इसराइल है वो अंधेरे में डूबा हुआ है, वो हमले कर रहे हैं और हम डिफेंसिव पोजीशन में हैं। तो वो इस चीज़ को किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज़ की उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी, देखें ना, उन्होंने कहा सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लोगों को निकालना है। उन्होंने ये नहीं कहा इतना हमारा मटेरियल लॉस हो गया, इतना हमारा इंडस्ट्रियल लॉस हो गया, फलाना हो गया, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो लोगों को निकाला गया है ये सबसे बड़ा हमारा लॉस है, ये सबसे बड़ी फतह है हिजबुल्लाह की, क्योंकि उसके पीछे आइडियालॉजी ये है कि भाई जो राजा हैं, राजाओं के साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है उनके नज़दीक। इसलिए उनको बहुत मरोड़ें उठ रही हैं कि ये हो क्या रहा है कि हमारे लोग तो बादशाहत थे, वो तो यहां पर एक अय्याशी और बादशाहत की जिंदगी, बाकी तो ये फलस्तीनियों को तो गुलाम बनाया हुआ था। लेबनान उनके आगे क्या है यार, मतलब सद्दाम हुसैन का इराक, सद्दाम हुसैन का इराक, मुअम्मर कज़ाफ़ी का लिबिया, उसके साथ क्या असर किया गया, तो लेबनान की क्या हैसियत है।
تو لیبنن ان کے لوگوں کو نکال رہا ہے. اب دیکھیں نا کتنا پاورفل تھا عراق. اور جب کویت کی جنگ ہوئی تھی تو عراق کے خلاف 40 ملکوں کا اتحاد بنا تھا, جس میں مغرب تھا, یعنی فرانس, برطانیہ, امریکہ, یہ ساری مغرب کی پاورز تھیں, پھر یو اے ای, پھر سعودی عرب, یہ ساری 40 ملکوں کا اتحاد تھا جو عراق کے خلاف بنا تھا. تو وہ اتنا پاورفل عراق تھا. اور معمر قذافی کا لیبیا وہ کتنا پاورفل تھا جو اپنی کرنسی متعارف کروانے جا رہا تھا. تو ان کا انہوں نے بندوبست کیا. تو لیبنن آج ان کے لیے اس کی حیثیت ہی کیا ہے اسرائیل کے آگے؟ آپ ان کی ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے مسلمانوں کے جو سب سے عظیم لیڈرز آئے ہیں پچھلی صدی میں, ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہے؟ کیا معمر قذافی کو لیبیا کی سڑکوں پر نہیں گھسیٹا گیا؟ کیا صدام حسین کو اسی کے ملک میں ایک ناجائز پھانسی نہیں دی گئی؟ یہ سارا کچھ ہوا نا. تو انہوں نے کیا حشر ان کا کیا؟ اور ابھی تک وہاں پر سٹیبلٹی نہیں آئی. لاکھوں مسلمان لقمہ اجل انہوں نے بنا دیے. تو لیبنن کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اور آج لیبنن ان پر بھاری پڑ رہا ہے, لیبنن ان کے لوگوں کو نکال رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ان کو بہت بڑی اس چیز کی تکلیف ہے. اور ان کا بس نہیں چل رہا, وگرنہ وہ چاہتے ہیں کہ لیبنن کو کھا جائیں. وہ بار بار دھمکیاں تو دیتے ہیں کہ ہم اس کو ملیہ میٹ کر دیں گے, ہم اس کو بیروت کو بھی غزہ بنا دیں گے. وہ اپنے جذبات کا اظہار تو کرتے ہیں, لیکن ان کا بس نہیں چل پا رہا. ان کے تھنک ٹینکس یہ بتا رہے ہیں, مغرب میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ سے جنگ تمہیں بڑی بھاری پڑے گی. یہ ان کو مسئلہ آ رہا ہے, وگرنہ وہ رکنے شکنے والے نہیں تھے, اور ابھی بھی وہ نہیں رکیں گے. ابھی بھی جنگ انہوں نے کرنی ہے. ابھی سی این این کی تازہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں, لیکن تکلیف ان کو بہت زیادہ ہے. اب یہاں پر ناظرین اسرائیلی آرمی کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے حزب اللہ پر اٹیک کیا ہے, اور حزب اللہ کے جو 2 ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے. ایک تو وہ بتا رہے ہیں کہ وی اٹیکڈ حزب اللہ ملٹری ہیڈ کوارٹر ان منصوری ایریا اینڈ ادر ہیڈ کوارٹر ان سنت جبیل ایریا. تو 2 بڑے ہیڈ کوارٹر ہیں. اسرائیلی آرمی اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے. یہ میں تو پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا. یہ پہلی بار رپورٹ ہوا ہے. ادھر سے تو حملے بڑھ ہی رہے ہیں, ادھر سے اسرائیلی آرمی نے بھی حملے شروع کر دیے. اور ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نہاریہ میں ڈے اینڈ نائٹ جنگی مشقیں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری فوج لاکھوں کی تعداد میں وہ لیبنن بارڈر پر ڈپلائے ہو چکی ہے, اور مزید بھی اس طرف یہ لاجسٹکس جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں. اچھا, یہ لیبنن کے حوالے سے خبریں ہوگی. اب آپ کو غزہ میں لیے چلتے ہیں. غزہ میں ویسٹ بینک سے آج ہمارے پاس بڑی خبریں آئی, اور ناظرین صورتحال اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ویسٹ بینک سے اب زیادہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور اب ہر روز آپ کو ویسٹ بینک سے زیادہ خبریں ملیں گی. اور ویسٹ بینک میں یعنی مغربی کنارے میں ایک بہت بڑی لڑائی چھڑنے جا رہی ہے اس رمضان المبارک میں. ابھی آنے والے دنوں میں رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ بڑی لڑائی ہوگی نا وہ ویسٹ بینک میں چھڑنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ مسجد اقصی ویسٹ بینک میں ہے, اور مسجد اقصی کی طرف لشکروں کی روانگی کا حکم ہو چکا ہے حماس کے رہنما کی جانب سے. تو ادھر سے اسرائیل نے پابندی لگا دیا ہے کہ مسجد اقصی کی طرف مسلمانوں کو نہ آنے دیا جائے, اور ادھر سے ان کے لشکر تیار ہو رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کیا مسلمان ڈر کے بیٹھ جائیں گے, خوف سے بیٹھ جائیں گے؟ تو یہ تو لشکر یہاں سے جانے ہی جانے ہیں, تو یہ ادھر سے جائیں گے, وہ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے, اور وہاں پر بہت بڑی لڑائی ویسٹ بینک میں ہونے جا رہی ہے. اور ابھی سے ناظرین میں بتا رہا ہوں, ابھی سے جو ابھی تازہ ترین میں ہمارے پاس خبر آئی ہے, وہاں پر صورتحال ایسکلیٹ ہونا شروع ہو چکی ہے. وہاں پر اسرائیلی چیک پوائنٹس پر ان کی ملٹری سائٹس کے اوپر حملے اس وقت شروع کر دیے گئے ہیں. غزہ اور ویسٹ بینک کی جو صورتحال وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین, غزہ میں جو بڑے میگا آپریشن کیے گئے ہیں اس میں پہلا آپریشن یہ ہے کہ اسرائیلی شہروں پر اور جو غزہ کی سراؤنڈنگ سیٹلمنٹس ہیں ان پر بہت بھاری اور بڑی تعداد میں بمباری کی گئی ہے. کئی اسرائیلی شہروں کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے, ان کے ٹاؤنز کو, ان کی سیٹلمنٹس کو نشانہ بنایا گیا, اور ان پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیے, وی بامبڈ سٹیز اینڈ سیٹلمنٹس اینڈ ٹاؤنز, وی بامبڈ سدروت اینڈ سیٹلمنٹ سراؤنڈنگ غزہ ود میزائل سالوو. پھر اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ راکٹس ور لانچ فرام غزہ ٹورڈ سٹی آف سدروت. اب ناظرین, جس طرح کی صورتحال لیبنن بارڈر پر ہے کہ وہاں پر لاکھوں اسرائیلی جو ہیں وہ ایویکویٹ ہو چکے ہیں, اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں اور مہاجر بنے ہوئے ہیں, بالکل ویسی ہی صورتحال غزہ کی سراؤنڈنگ میں ہے. غزہ کی سراؤنڈنگ میں یہ کافی شہر بھی ہیں, بہت سارے سیٹلمنٹس بھی ہیں, یہ سارے خالی پڑی ہوئی ہیں. یہاں پر ان کا سارا بزنس ٹھپ ہو چکا ہے. ایگریکلچر لینڈ بہت بڑی تعداد میں تھی, مطلب بہت بڑی مربعوں کے سینکڑوں ہزاروں مربع کے حساب سے زمین تھی ایگریکلچر.
وہ جو ہے وہ اسی طرح سے مطلب ان کی فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ سو یہاں پر بھی ان کو یہی مروڑ ہے کہ وہاں سے لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ غزہ میں جو ان کی راکٹ فائرنگ کیپیبلٹی ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے، اس کے لیے پورا زور لگایا جائے، اور انہوں نے لگایا بھی ہے، لیکن یہ اس میں ناکام رہے ہیں۔ اور اگر یہ صرف اتنی یہ اچیومنٹ کر لیتے کہ غزہ کی جو راکٹ فائرنگ کیپیبلٹی ہے اس کو تباہ کر لیتے تو یہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہونا تھی۔ پھر کیا ہونا تھا کہ جنگ غزہ کے اندر محدود رہ جاتی، پھر یہ جس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کا کامیاب ہو جاتا۔ یہ جب وہاں سے راکٹ حملے ہوتے ہیں تو دنیا کو پتہ چلتا ہے نہیں جی یہ مزاحمتی تحریک تو قائم ہے، مزاحمتی تحریک تو فتح حاصل کر رہی ہے، تو اس طرح جو ان کا پروپیگنڈا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو مہاجر بنے ہوئے ہیں ان کا پریشر ہے اسرائیلی حکومت کے اوپر، ان کا دھبا ہے مسلسل کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کون سی فتح کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے تو لاکھوں جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کون سی فتح کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ الٹا دھبا بھی ہے، پریشر بھی ہے، اور اکنامک لاس بھی ہے، کیونکہ اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر مہینے ان کو پے کر رہی ہے جو گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین جو باقی اٹیکس ہوئے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وی ایمبوسڈ زائنسٹ فورس آف 6 soldiers inside a residential apartment and eliminated its members from point 0۔ اب یہ غزہ میں جو ظاہری بات ہے وہ تو خالی ہو گیا، سارے فلسطینی جو ہیں وہ جمع ہو گئے رفح کے اوپر، تو ان کے گھروں میں یہ پناہ لے رہے ہیں، یعنی دیکھیں نا کہ کچھ ریسٹ کرتے ہیں، کچھ لڑتے ہیں، تو یہ مختلف گھروں میں خفیہ طور پر پناہ لیتے ہیں، تو ان کو مانیٹر کر کے پھر ان کو انٹیلیجنس حاصل کر کے پھر ان کا جو ہے نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایک ریزیڈنشل اپارٹمنٹ تھا، اس میں 6 اسرائیلی فوجی موجود تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر ناظرین جو بڑا حملہ ایک اور ہوا ہے، بیت حنان میں ہیڈ کوارٹر ہے جس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب بیت حنان بالکل مطلب نارتھ غزہ میں ہے، اوپر ٹاپ کے اوپر، اور یہ وہ علاقہ ہے جس میں اسرائیل مکمل کلیم کرتا ہے کہ ہم نے یہاں پر فتح حاصل کر لی ہے، یعنی یہ وہ علاقہ ہے جس میں سب سے زیادہ بمباری کی گئی ہے، یہاں پر سب سے زیادہ بم گرائے، یعنی یہ اس کو انہوں نے ملیا میٹ کیا ہوا ہے۔ تو ابھی تک یہاں پر حملے ہونا مین کہ وہ یہاں سے بھی مزاحمتی تحریک کو ختم نہیں کر سکے، وہ علاقہ جس کو انہوں نے لیول کر دیا، یعنی ملیا میٹ مکمل، تمام عمارتیں ایسے وہاں پر میدان بنا ہوا ہے کہ جیسے وہاں یہاں پر کوئی بلڈنگز تھی نہیں، اس طرح کا حشر انہوں نے ان علاقوں کا جو ہے نا اوپر والے نارتھ کے ان کا کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود یہاں پر مزاحمتی تحریک حملے کر رہی ہے، اٹس مین کہ وہ یہاں پر پھر بھی قائم ہے، وہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کون سی کامیابی ہے؟ یعنی غزہ سٹی کو، سینٹر کو، ادھر ساؤتھ کو تو چھوڑ دیں، وہ علاقہ جس کو آپ نے بالکل زمین بنا دیا، میدان بنا دیا، وہاں پر بھی آپ سیکیور نہیں ہیں۔ یار ہیڈ کوارٹر اس لیے تو وہاں پر قائم کیا کہ ان کے مطابق یہاں بالکل ہم سیکیور ہیں، تو آپ وہاں پر بھی سیکیور نہیں، آپ کے ہیڈ کوارٹرز کو وہاں پر بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سو آپ مجھے بتائیے آپ پھر سیکیور کہاں ہیں اور آپ نے اچیومنٹ کیا حاصل کی ہے؟ پھر ناظرین مزاحمتی تحریک بتا رہی ہے کہ وی سنائبڈ سگنل کارپس آفیسر ایٹ بیت حنان، تو ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، اینڈ ان کا جو آفیسر ہے اس کو سنائپر نے نشانہ بنایا ہے۔ سو دیز آر بگ جو ہے نا اچیومنٹ، اور یہ میگا آپریشن ہے۔ پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا فارمر اسرائیلی سیکورٹی منسٹر کی زبانی کس طرح سے اپنی شکست کو تسلیم کر رہا ہے، ذرا سنیے گا۔ اس ایک لائن میں وہ ساری فلسطینیوں کی قربانیاں ہیں، اس ایک لائن میں وہ ساری جو 152 دن میں جو مزاحمتی تحریک نے قربانیاں دی ہیں، جس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی ہے، تو ان کی جو ساری فتح ہے اور اسرائیل کی اتنی وحشیانہ بمباری کرنے کے بعد جو عبرتناک شکست ہے، وہ صرف اس ایک سٹیٹمنٹ کے اندر ہے۔ اسرائیل کا جو اپنا نیشنل سیکورٹی منسٹر ہے فارمر، وہ بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وی ہیو لاسٹ all bargaining chips in order to pressure Hamas to free kidnapped people۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم حماس کو پریشرائز کر کے اپنے کڈنیپ پیپلز جو ہیں وہ چھڑا سکیں۔ یعنی ہم نے نہ کوئی ملٹری اچیومنٹ ایسا، یعنی ہم نے مثال کے طور پہ ہوتا ہے نا کہ آپ گئے آپ نے یحییٰ سنوار کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا، یہ اچیومنٹ ہوئی نا، آپ گئے آپ نے یحییٰ سنوار کو پکڑ لیا، تو آپ نے کہا کہ بھائی یحییٰ سنور لے لو اور اپنے کڈنیپ پیپل دے دو، تو یہ بارگیننگ ہو گئی نا۔ تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سنگل ملٹری اچیومنٹ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے حماس کو ہم پریشرائز کر سکیں۔ کس بات پر ہم حماس کو پریشرائز کریں؟ اس بات پر پریشرائز فی الحال وہ کر رہے ہیں
کہ ہم جناب تمہارے لوگوں کو بھوک سے مار رہے ہیں تو چلیں ہم 10 ٹرک اور اندر جانے دیں گے تو اس پر تم یہ والی شرط مان لو. دیکھیں نا یہ اس طرح کی چیزوں پر بارگیننگ ہو رہی ہے کہ جی ہم 10 ٹرک اور جانے دیں گے کیونکہ یہ لوگوں کو بھوک سے مار کر. دیکھیں اچیومنٹ تو آپ کی یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یا آپ کوئی ایک علاقے پر قبضہ کر لیتے. اچیومنٹ یہ ہے کہ لوگوں بھوک کو جو ہے وہ ایز اے ویپن استعمال کر رہے ہیں اور اس چیز کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں حماس پر کہ جناب تمہارے لوگ بھوک سے مار رہے ہیں تو ہم تھوڑی سی ایڈ اندر جانے دیں گے, تم یہ والی شرط مان لو. اور وہ تو پھر مانی نہیں جا سکتی, قربانیاں تو پہلے بھی دی جا رہی ہیں. یہ تو فل اینڈ فائنل مارکا ہے. یہ تو دنیا کو سوچنا چاہیے, عربوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. بھوک سے لوگ مر رہے اور اسرائیل اس کو اپنا ہتھیار استعمال کر رہا ہے. ابھی جیسے میں پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جناب جو ہے وہ خفیہ وزٹ پر پہنچا ہوا ہے اسرائیل. آپ کے ملکوں میں ابھی تک اسرائیل کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو دنیا کو سوچنا چاہیے. جیسے چائنا نے کہا کہ دس از اے ڈسگریس فار سیویلائزیشنز. یہ حماس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ غزہ کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دس از اے ڈسگریس فار سیویلائزیشن, دس از اے ڈیزاسٹر فار ہیومینٹی. جو چائنا کہہ رہا ہے یہ دنیا کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس طرح کا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ اس طرح ایک ملک کو اتنی بڑی گرین لائٹ دے رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, تو پھر آپ اس دنیا کو کس طرف موڑ رہے ہیں, آپ اس دنیا کو کتنی بڑی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کل کو آپ رشیا کو کیسے روکیں گے, کل آپ دنیا کو کیسے کنونس کریں گے کہ چائنا تائیوان میں یہ کر رہا ہے اور فلانا کر رہا ہے. آپ کے ساتھ دنیا کھڑی ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے نا. کل کو ایران کے خلاف آپ دنیا کو کیسے اکٹھا کریں گے؟ رشیا جو کچھ یوکرین میں کرے گا یا آگے کرے گا, آپ دنیا کو کیسے اپنے ساتھ کھڑا کریں گے؟ آپ کہیں گے دیکھیں جی یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, تو دنیا کہے گی کہ غزہ میں کیا ہوا تھا, آپ غزہ میں آپ نے کچھ بات اٹھائی, تو یہ آپ دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اب ناظرین ویسٹ بینک سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے بڑی خبریں آ رہی ہیں, تو ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے, ہومیش آپریشن اس کا نام دے رہا ہے اسرائیلی میڈیا, اور اس میں جو ہے وہ اسرائیلی جو آرمی ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے. بہت سارے اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, کچھ زخمی ہو گئے ہیں, اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ وہاں پر اب ایسکلیشن شروع ہو گئی ہے. اور رمضان کا چونکہ خوف سب کو تھا اور اس کے اب جو ہے نا ویو آنا شروع ہو گئی ہے رمضان سے پہلے ہی. یہ بتایا جا رہا ہے ناظرین 2 اسرائیلی ہیلی کاپٹرز لینڈ ایٹ دا ہومیش سیٹلمنٹ ساؤتھ آف جینن آفٹر اناؤنسنگ سیریس کلنگ اینڈ انجریز امنگ دا آکوپیشن سولجرز. ڈبل آپریشن اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے, ڈبل آپریشن انکلوڈنگ shooting at a military site in the Humesh settlement and detonating bomb at a moment when soldiers were gathering. کہ ملٹری سائٹ پر حملہ ہوا, ڈبل آپریشن ہوا ہے, ملٹری سائٹ پر حملہ اور جو سولجرز کی گیدرنگ ہے وہاں پر بم پھوڑا گیا ہے. پھر نا اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے آپریشن ہومیش واز پلانڈ ان ایڈوانس ایز سولجرز ور لیورڈ ٹو اے سائٹ ویئر این ایکسپلوسیو ڈیوائس واز پلانٹڈ. کہ یہ ایڈوانس میں یہ پورا پلان کیا گیا تھا. پھر نظر بتا رہے ہیں دا ہومیش آپریشن از ویری ڈینجرس اینڈ دا سیکورٹی سروسز آر سرچنگ فار دا پریپریٹرز. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک حملہ ہے, یہ اس وقت کا سب سے بڑا آپریشن ہے. اس کے علاوہ ناظرین 2 اور جو بڑے آپریشنز ہوئے ہیں, جینن بٹالین اور القدس بریگیڈ بتا رہی ہے وی انگیجڈ ان کلیشز ود دا آکوپیشن فورسز ڈیورنگ دا اسٹارمنگ آف دا ٹاؤن آف سلات الحریتھیا نارتھ ویسٹ آف دا جینن. پھر الاقصی مرٹائر بتا رہی ہے نیبلس سے دا ملٹری پوائنٹ اسٹیبلش آن ماؤنٹ گریزم ان نیبلس واز ٹارگیٹڈ بائی اے ہیوی براج آف بلٹس. تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی چیک پوائنٹس پر, ان کے ٹھکانوں پر, ان کی گیدرنگ پر حملے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ اب میں آپ کو جیسے بتایا نا کہ رمضان میں ایک بہت بڑی لڑائی ویسٹ بنک میں آپ دیکھیں گے, اور دنیا پہلے اس حوالے سے خوفزدہ تھی اور اب اس کی شروعات باقاعدہ ہو چکی ہے. ایک بڑی جو لڑائی کی شروعات ہے وہ ویسٹ بنک میں ہو چکی ہے, اور یکم رمضان کو حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ لشکر مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوں. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.